بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ یعنی یہ کہ مناظرے کی شرط میں یہ بھی شرط ہے کہ دونوں مناظر جو مناظرہ کریں، دونوں مناظر علم میں ہم پلہ ہو، برابر کے ہو۔ تو اب یہ کیسے ظاہر ہوگا کہ آپ میرے ہم پلہ ہے یا نہیں؟ واقعی میں کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہوں، حقیقت ہے یہ، میں قبول کرتا ہوں، میں تو بولتا ہوں۔ پوسٹروں میں مولانا لکھ دیتے ہیں، میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کے پوسٹر پہ کیا لکھا گیا ہے، جبکہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے، آپ بھی یاد رکھیں، اگر میرا آئندہ کہیں بھی جلسہ ہو تو میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے نام کے آگے بالکل مولانا نہ لگایا جائے، میں مولانا نہیں ہوں۔ قول حدیث شریف ہے، من تشبہ کیا ہے وہ؟ من تشبہ بہی فہوا بقومی فہوا منہم، من تشبہ بہی قومی فہوا منہم۔ ہم کسی آنگرو پانگرو سے مناظرہ نہیں کرتے۔ کل آپ سے مناظرہ ہوں گا، آپ کی جماعت کے لوگ بولیں گے کس پاگل سے مناظرہ کیا بھائی، ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو۔ تو میرے احباب مجھے بار بار بولتے رہے، کئی فون آئے کہ کس جاہل سے آپ بات کر رہا ہے حضرت، آپ کے سامنے جرجس نہیں آ رہا ہے، قاسمی نہیں آ رہا ہے، ذاکر نائک بھاگ گیا ہندوستان چھوڑ کے۔ فصیح الدین کی تو ویڈیو ہے، اس نے کہا کہ فاروق رضوی اور حافظ احسان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے۔ وہ بھی میرے بھائی 10 اہل حدیثوں کی طرف سے ایک اکیلا افو خان انشاءاللہ بات کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فاروق خان صاحب مطلب بیچارے بہت پریشان رہتے ہیں اور بات بات پہ کہتے ہیں میں 10 سالوں سے تمہارے باپوں کو چیلنج کر رہا ہوں، بڑے بڑے علاماؤں کو تمہارے چیلنج کیا، کوئی آیا نہیں۔ بھائی وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ وجہ ہم نے ابھی آپ کو بتا دیے، اس کی وجہ ہے یہ وجہ ہے کیونکہ فاروق خان صاحب وہ میرے بھیا جو ہمارے عالم دین ہیں ان کے ہم پلہ آج تک بھائی وہ بیٹھے ہی نہیں، اور انہی کا اصول ہے کہ جو ہم پلہ ہوگا اس سے بات کی جائے گی، جو ہم پلہ بھیا نہیں ہوگا اس سے بات نہیں کی جائے گی۔ تو آپ جو کچھ ہیں وہ ہمارے کسی بھی ادنا سے عالم دین کے یا طالب علم کے بھی برابر آپ نہیں ہیں، لیکن میں آپ پہ یہ احسان کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے۔ چلیے ٹھیک ہے، 10 جو ہمارے اہل حدیث ہیں، جو ہمارے اسکالر ہیں، ان کا نام لے لے کے بدتمیزی کر کے فاروق خان صاحب نے جو چیلنج کیا ہے، ان سب کی طرف سے انشاءاللہ اکیلا افو خان بات کرے گا فاروق خان سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹوٹل میرے بھائی 10 دن کا میرے بھائی پلان ہے بھائی، جو ہمیں پتہ ہے۔ اب انہوں نے اور دائیں بائیں پتہ نہیں کس کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ہے چیلنج کر کے بھاگ جانا، تو اس بار بھاگنے دوں گا نہیں۔ تو میں کھلا اب فاروق خان کو میں انشاءاللہ چیلنج کرتا ہوں کہ واقعی اگر وہ میرے بھائی حق پہ ہیں تو ان سب کی طرف سے افو خان اکیلا بات کر انشاءاللہ آپ سے کرے گا پورے 10 دن تک۔ بتائیے تیار ہیں آپ؟ اگر ہوں تیار تو آئیے علم کے میدان میں، عوام بہت خوش ہوگی۔ عوام سمجھ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایک دن اصول طے کر کے بھاگنے سے اچھا ہے اصول طے کر کے سیدھے اگلے دن سے ہی بات کرنا اسٹارٹ ہو جائے، پورے 10 دن تک الگ الگ عنوان پہ پورا قصہ ہی آر پار ہو جائے، کم از کم 10 سال کے لیے تو آپ کی بولتی بند کر دوں انشاءاللہ۔ تو سامعین اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ جو 10 دن ہے وہ میں نے کہے کے لیے کہا کیونکہ فاروق خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جو مناظرہ ہے وہ عبادت ہے، تو بھائی عبادت ہے تو میرے بھائی 10 دن ذرا کر لی جائے عبادت۔ 17 مارچ کو مناظرے کی شرائط طے ہوں گی، موضوع طے ہوں گا، لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جماعت کے معتمد ہے یا نہیں، آپ کی جماعت کے لوگ آپ کو مناظر مانتے ہیں یا نہیں، جیسے ہم آپ کو غیر معروف اور مشکوک مانتے ہیں وہی حال آپ کی جماعت کا تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ اب سب سے پہلے 17 مارچ کو ایک لیٹر پیڈ پر، اپنے لیٹر پیڈ پر آپ کے نام کا ہو یا آپ کی تنظیم کا نام کا ہو۔ تو یہ ہمارا پورا ہے الحمدللہ، یہ ہے لیٹر پیڈ۔ اب جو لیٹر پیڈ ہے یہ دیکھیے، جمعیت اہل حدیث ایسٹرن اتر پردیش، ٹھیک ہے، امن کالونی، اور یہ پورا اس کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیٹر پیڈ کو یہ نہ کہ یہ تو بہت پرانا ہے نیا ہم کو چاہیے، یہ بالکل نیا لیٹر پیڈ بنوایا ہے میں نے۔ یہ دیکھیے اس کی جو ڈیٹ ہے ایشو ہونے کی وہ ہے 24 فروری 2019، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے اس پہ باقاعدہ میرے بھائی یہ
تصدیق کی گئی ہے کہ جو افو خان ہے وہ اپنے جو عقائد ہے منہج ہے اس میں پختہ ہے، اہل سنت اہل حدیث ہے، اور جو میری جمعیت ہے وہ بھی مجھے افو خان کے نام سے جانتی ہے۔ تو اب سارے بھیا آپ کے جو مغالطے تھے اس کا منہ توڑ جواب ہم نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ کبھی نام پہ انگلی نہ کیجیے گا اور نہ کبھی جو میرے بھائی جمعیت ہے اس پہ انگلی کیجیے گا۔ میں افو خان ہوں، یو پی الہ آباد میں رہتا ہوں، اور میرے جماعت والے بھی جانتے ہیں افو خان ساکن الہ آباد، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی لوگ ہیں وہ لوگ تو ایک دم کھل کے جانتے ہیں کہ افو خان الہ آبادی اور بریلویوں کا دولہا بھائی۔ تو یہ ہمارا تھا لیٹر پیڈ جس پہ باقاعدہ جو جمعیت کے جو مطلب جو صدر ہیں، امیر، ان کے سائن ہیں، سگنیچر ہیں، اور یہ اسٹیمپ ہے، یہ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے، آپ سب لوگ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اس کی جو فوٹو کاپی ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ اس کا اوریجنل ہے۔ تو الحمدللہ الہ آباد تو چھوڑیے، پورے اتر پردیش کی جو جمعیت ہے وہ افو خان کو جانتی ہے اور افو خان کے لیے دعا کرتی ہے اور افو خان کے ساتھ الحمدللہ کھڑی ہے۔ تو میں پیچھے ہٹنے والا اب نہیں ہوں، اب میں انشاءاللہ آؤں گا اور علم کے میدان میں بات ہوگی۔ دو ذمہ دار، کم از کم دو ذمہ دار آپ کے اہل حدیث جو مدارس ہے جہاں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے، تحریر لائیں جس میں آپ کے یہ عالم دین یہ بیان دے لکھ کر تحریراً کہ افو خان صاحب جو ہے ہماری جماعت کے معتمد ہے، ہماری جماعت کے یہ فرد ہے اور ہمارے اہل حدیث جماعت کی نمائندگی کر۔ افو خان ایک دینی کام کو سر انجام دے رہے ہیں، وہ ایک اچھے مناظر ہیں، اور انہوں نے 2000 سے زیادہ لوگوں سے علمی گفتگو کی اور ان کی اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز کی توفیق دی اور وہ آئیڈیو کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں لگائے رکھیں۔ اور افو خان کو ہم بخشی بازار کے امام محمد واسف بن محمد ہارون بہت اچھے ڈھنگ سے جانتے ہیں، فیس ٹو فیس جانتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہے، پہچان ہے، آنا جانا ہے، تعلقات ہے، اور اس کام میں ہم جتنے بھی نوجوان ہیں اور الہ آباد کے جو بھی عالم ہیں سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی پوری فل سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ دینی کام کو انجام دیتے رہیے۔ ہم لوگوں کی کوئی بھی ضرورت پڑے گی، ہم لوگ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ہمارے بھائی افو خان ہیں، الحمدللہ عقید و مسلک میں یہ پختہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو فکر ہمیشہ رہتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں بدعت و خرافات کا قلاقمہ کرنے کی، اور اس میدان میں کافی سرگرم ہیں، اور ان کے کچھ آڈیوز بھی ہم نے سنے ہیں اور یہ ہمارے پاس آئے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے بعض اپنے احباب سے بھی سنا، اس کی تحقیق کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جماعت کے اہم فرد ہیں، عقید و مسلک میں پختہ ہیں۔ تو کل آپ کی جماعت کے بھی لوگ بول سکتے ہیں، تو یہ اصول ہے اور یہی اصول ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے دو ذمہ دار ادارے، بلکہ دو نہیں، میں تو 4-5 جتنے بولوں، اللہ کا فضل ہے میرے پاس کئی اداروں کی جو ہے تائیدات ہے۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں راجستھان سے بات کر رہا ہوں، آپ کے خادم جی عبد الوارث جی حضرت، ایک گزارش آپ سے، ایک مشورہ بلکہ حکم طلب کرنا تھا حضرت جی۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں چند دن پہلے فاروق خان رضوی صاحب تشریف لائے تھے پروگرام کے لیے، ناگپور والے، ہاں جی، تو انہوں نے یہاں چیلنج کیا تھا۔ اچھا جی، اور وہ چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ ایک بات سنیے جی، فاروق خان کو بلانے کا مطلب ہوتا ہے سنیت کا نقصان ہوا، جب چیلنج کر دیتا ہے جی، جب وہاں بھی اس کے چیلنج کو قبول کر لیتا ہے تو مردود بھاگ جاتا ہے۔ جان گھر میں بھی یہی ہوا، تو لال محمد نے ہم سے کہا، ہم نے کہا کہ آپ لوگ اس کو بلائے کیوں؟ اس نے لکھا کہ فاروق سے مناظرہ کروں گا،
इसमें नहीं लिखा हुआ कबूल हक्कानी को बुलाओ। आप जो चैलेंज करके क्या उसको बुलाइए, नहीं आता तो चैलेंज क्या करता है, यही बात हो रही है हजरत यहाँ भी। नहीं आता है चैलेंज, उसको हदीस गलत पड़ता है और चैलेंज कर देता है, आप बुलाओ तो आता नहीं है। ये तीसरा फोन है मेरे पास, जो ऐसा हो रहा था कि हुजूर अब क्या होगा। हम वही तुम बुला लेते हो, चैलेंज कर चला जाता है, उसके बाद हम लोग याद करते हो। बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ, बस यही मसला हो रहा है। कुछ नौजवान टाइप के लोग उसकी तकरीर से मुतासिर हो प्रोग्राम कर लेते हैं। अरे मुतासिर नहीं, सुजानगढ़ में भी यही हुआ। जी। अब क्या होगा, अब सुजानगढ़ में भी तो घाकर वहाँ भी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उन्होंने तहरीर लिख के भेज दिया कि हम मुनाज़रे के तैयार है। जी तैयार है। हमसे मशवरा किया, हमने कहा फारूक खान को मुनाज़रा में बुलाओगे तो पुलिस जी तकरीर अलग थी, बात कर है समझ जी हजरत समझ रहे। अब क्या करोगे बताओ हजरत, आप ही कोई राय दे देते, हुक्म फरमा देते, कुछ क्या करना है तो बताइए। हजरत हमारे उलमा की तो यही राय हो रही है कि फारूक साहब जो है वो मुनाज़रा नहीं कर सकते। और अरे मुनाज़रा क्या 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। जी मुनाज़रा तो दूर की बात है, 5 मिनट उससे बात नहीं कर सकता है। जी तो हजरत उसमें यही है कि हम लोग उन्हें किसी भी तरह दरमियान से उनको हटा के, कि ठीक है उसने चैलेंज किया लेकिन सुन्नियत की तरफ से चैलेंज किया है, तो हम जी आप हजरात से राब्ता रखेंगे, आप हजरात से जो है उसमें जी ठीक है इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह दुआ फरमाते रहिए। तो कल आपकी जमात के भी लोग बोल सकते हैं। तो ये उसूल है और यही उसूल हम पर लागू होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने 2 जिम्मेदार इदारे, बल्कि 2 नहीं, मैं तो 4-5 जितने बोलूँ, अल्लाह का फजल है, मेरे पास कई इदारों की जो है ताइदात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? तो मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, राजस्थान के राजस्थान से। जी बोलिए। तो आपका नंबर मिला था कहीं से, तो आपसे एक मशवरा हुक्म तलब करना था। सर हमारे यहाँ एक मुनाज़रे का प्रोग्राम बन रहा है, कुछ माहौल जो है गर्म है हमारे इलाके में। वो कुछ दिन पहले फारूक खान साहब तशरीफ लाए थे नागपुर वाले, वो चैलेंज करके गए थे यहाँ। उस 2-3 दिन तक तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बाद में काफी बात बिगड़ गई और देवबंदियों के उलमा ने जो है वो मुनाज़रे का चैलेंज कबूल कर लिया। बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। जी हजरत जी, तो फारूक साहब को बनाइए। जी फारूक खान साहब जी, वो ये भी कहते हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं दुनियावी तालीम याफ्ता हूँ। तो खाली तकरीर करने के लिए आलिम है और मुनाज़रे के लिए है, ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो आलिम तकरीर के लिए मुनाज़रे के लिए भी होगा। जी उनको बुलाइए, जरूर बुलाइए। क्या कह रहे हो? मतलब उनसे बातचीत की जा रही है, तो वो तो दामन झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक। नहीं उनको पकड़ कर लाइए, उनको पकड़ कर लाइए, मुनाज़रा कीजिए आप। जी उस टाइम तो अगर हमने उनसे बात रखी थी कि जब आप अपनी जबान से कहते हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ और फिर चैलेंज करते हैं, तो अगर जाहिर कुत्ता कहेगा क्यों आया तब जब आलिम नहीं है, क्यों बोल रहा है ऐसा? जी वो पागल कुत्ता क्यों बोल रहा है ऐसा? जब नहीं आलिम है तो क्यों आ रहा है बोलने के लिए, तकरीर करने? उसको बुलाइए, जरूर जबरदस्ती बुलाइए। नंबर दीजिए मुझको। फारूक खान साहब का नंबर तो मैं आपको। हाँ फारूक खान साहब का नंबर दीजिए, मैं कहूँगा कि वहाँ मुनाज़रे के लिए कहाँ किस जगह पे तकरीर है, कहाँ पर मुनाज़रा है? जी बस हजरत वो तकरीर करके चले गए, लेकिन बड़ा मसला हो गया अब उनके जाने। ये 1-2 जगह नहीं मेरे भाई, 20-50 जगह मसला खड़ा करके वो चला जाता है, पैसे लेके चला जाता है। तो अब हमारी कौम हमारी बेवकूफ, हमारे नौजवान बेवकूफ है, लेकिन कहीं तो इलाज हो जाना चाहिए। उनको दोबारा बुलवाइए कहीं प्लीज। 1000 रुपया चंदा मेरा भी रहेगा उसमें। तो जी बुलवाइए जरूर कहीं। ठीक है, बुलवाने के बाद फिर क्या करें उसमें? उनको कहिए कि आप आइंदा से इस तरीके की तकरीर नहीं करेंगे और पैसे वसूल कर लीजिए जो लेकर गए थे वो। जी जरूर कीजिए, इलाज नहीं करेंगे ये कितना और आगे बढ़ेगा। ये तो अकाबरीन ही अगर उनका इलाज करे तो हम लोग क्या अकाबरीन तो लाख मना करते हैं, आप लोग मानते नहीं, बुलाते रहते हैं। अकाबरीन तो मना करते हैं, मत बुलाइए ऐसे लोगों को। लेकिन बुला रहे हैं दूर से लोग, क्या कीजिएगा? अरे तकरीर ही करना है तो सुन्नत वगैरह की तकरीर करें,
कुछ और की तकरीर करे, हमेशा सब रद्द के लिए तैयार हो जाते हैं। रद्द करना सबके बस का नहीं है, जो वही करे जो फिर दोबारा जवाब दे सके। जी 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 बेशक। तो आपके मुबारकपुर में क्या मसला हुआ था इस सिलसिले का? हमारे यहाँ मसला, उन्होंने देवबंदी मौलाना लोगों को खूब गालियाँ दी, किसी का देना साबित किया, किसी के लिबासत साबित किया, समझ रहे आप, किसी का लड़कियों से इश्क साबित किया जी। तो देवबंदी भी लेकर आ गए। क्या हमारे यहाँ भी कल इस बार हमारे लिए तो ला करके सुनाया खूब देवबंदियों ने भी। यही सुनना चाहते हैं, यहाँ ये सब तकरीर किया उन्होंने। तो मुफ्ती शरीफ साहब को देवबंदी ने खूब गाली दी, हाफिज मिल्लत को गाली कभी नहीं दी गई थी। इस शख्स ने आके हाफिज मिल्लत को भी गाली दिलवाया। तुम्हारे यहाँ तो इंतजार किया जा रहा है, आ जाएगा तो इलाज कर दिया जाएगा। जी जी जी। तो जरा आप खुदा के वास्ते बुलाइए, चंदा हमसे भी ले लीजिएगा। कोशिश करते हैं हजरत, अगर वो आ जाए। वैसे दोबारा बुलाइए, जरूर बुलाइए, आ जाए यहाँ। हाँ जी जी, कोशिश करते हैं लोग। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें